انتہائی عزت و تقریب کے لائق زینت محفل، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ حضرات محسوس نہ فرمائیں تو یہ پیارے بچے اٹھ کے ذرا ادھر آ سکتے ہیں؟ ادھر پیارے بچوں، وہ میرے بچے ہو، ایک منٹ، جو سب سے پیارا بچہ ہے اٹھ کے ادھر آ جائے، سب سے پیارا بچہ، ماشاءاللہ، سب سے پیارے بچے ادھر آ جائے، ناراض نہیں ہونا، آج شاباش شاباش شاباش۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے والدین کے ساتھ پیچھے بیٹے، بڑوں سے پیچھے، بڑے تھوڑا آگے آئے، بڑے آگے آئے، بڑے وہ پائے نا، ہلو آگے آئے، کچھ نہیں کہتا میں یار، آجو سرکار، آجو تھوڑے بڑے آگے آجو، کہ چھوٹے جڑے نا یہ تھوڑا جا بڑے آگے پیچھے بیٹھو۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں جب ہمارے یہاں جماعت قائم کی جاتی ہے تو حکم یہ ہے کہ بڑے آگے کھڑے ہوں اور بچے پیچھے کھڑے ہوں۔ اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ وہ بڑوں کو آگے اور بچوں کو پیچھے پتہ کیوں کھڑا کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ بچوں کی کوئی وقت نہیں ہے اور ہم ان کو بھگاتے نہیں، یہ اسلام کی پنیری ہے، یہ ہمارے آنے والے وقت کے عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن ان کو پیچھے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پیچھے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ آواز سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ ان کو بھگانا مقصود نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو قریب کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ بھی کوئی بات سمجھ پائیں۔ یہ لائٹ بند کر دیں، یہ مجھے تنگ کریں گے۔ اور جتنے ہیں میرے چاند بیٹھیں گے، میرے لال بیٹھ جائیں، شاباش شاباش۔ اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آئیے جو موضوع اور عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اسی سے متعلق آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ میرا موضوع ہے پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں کوشش کروں گا کہ اسی عنوان سے متعلق گفتگو کروں۔ میں نے 2 آیات طیبات کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور یہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا حصہ ہے۔ پہلا جو حصہ میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے اس کا 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہماری نیکیاں ہوتی ہیں بالخصوص صدقہ و خیرات کے ساتھ تعلق رکھنے والی، یہ ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ جب بندہ 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ اس کے بدلے میں بندے کو 10 عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ اچھا، دوسری آیت طیبہ میں پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی لے کے آئے تو ہم اس بندے کو اس سے بہتر صلہ عطا کرتے ہیں۔ ایک میں ہے کہ جو بندہ نیکی لے کے آئے ہم 10 گنا دیتے ہیں، لیکن اس آیت میں وہ 10 گنا والی قید نہیں ہے، فرمایا ہم اس بندے کو بہتر صلہ دیتے ہیں۔ کتنا بہتر یہ خدا ہی بہتر جانے، کتنا بہتر، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن اس کی نا کچھ تفاسیر علماء نے بیان فرمائی ہیں، میں چاہوں گا کہ انہی کا سہارا لے کر ذرا آپ کی خدمتوں میں بات کو پیش کروں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو نیکی ہے اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نیکی سے مراد سب سے پہلے ایمان ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، فرمایا کہ جو بندہ ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے یعنی ایمان لے کے آئے تو فرمایا کہ ہم اسے اس کا اچھا صلہ عطا کریں گے۔ تو اچھے صلے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے صلے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ میں بات آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیے گا، پہلے میں تفسیر کر لوں پھر اپنی بات کو جوڑتا ہوں۔ دوسری تفسیر اس کی جو علماء نے بیان فرمائی اس نیکی کی کہ نیکی سے مراد کیا ہے۔ آپ کی نا توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، آپ بے چینی میں ہیں اور میں بے چینی میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ بٹھا دے میرے چاند کو، او کاکا بہ جا تھلے، او بہ جا مہربانی کر یار، یہ تھوڑا مجھے ٹائم دے بھائی،
میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، آپ دائیں بائیں دیکھیں گے نا تو مجھے تقریر بھول جائے گی، بس کیڑا آتا کیڑا جانا ہوں تھی میرے والے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ گرامی قدر حضرات، پہلی فرمایا کہ جو بندہ نیکی لے کے آئے ہم اس کو اچھا صلہ عطا کریں گے۔ نیکی سے مراد تھا ایمان اور اچھے صلے سے مراد تھی جنت، یہ پہلا قول۔ اب دوسرا قول کیا ہے؟ علماء فرماتے اس سے مراد ہے توبہ۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا صلہ عطا کرے گا۔ اچھا صلہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ جو گناہوں کی معافی ہے یہ بھی ایک بہترین صلہ ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اچھا، یہ دوسرا قول۔ اب تیسرا قول کیا ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے ہم اس کو اچھا صلہ عطا کرتے۔ اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس نیکی سے مراد ہے نیک اعمال۔ سبحان اللہ۔ پہلا قول ایمان، دوسرا توبہ، تیسرا نیک اعمال۔ فرمایا جو بندہ نیک اعمال کرتا رہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال کا بدلہ اسے اچھا عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے قول ہو گئے؟ تین۔ اب چوتھا بھی سن لیجیے۔ چوتھا قول مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر لکھا ہے اس بات کو جو آپ کو سنا رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں چوتھا قول کہ جو بندہ نیکی لے کے آئے ہم اچھا صلہ عطا کریں گے، اس نیکی سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس نیکی سے مراد آل رسول کا پیار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ آل رسول کا پیار لے کے آئے تو فرمایا ہم اسے اچھا صلہ عطا کریں گے۔ تو اچھے صلے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، قبر کے سوالوں میں کامیابی ہوگی، اور وہی بندہ جب حشر میں آئے گا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور وہی بندہ جب ان صراط سے گزرے گا تو بڑی آسانی سے گزر جائے گا، اور وہی بندہ اس محبت کے صدقے میں جنت میں چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ، ہمارے علامہ سمیع اللہ چشتی صاحب تشریف لائے ہیں، انہی کے حکم سے یہاں میری حاضری ممکن ہوئی ہے، اور ہمارے برادر مکرم علامہ غلام عباس صاحب، یہ دو بندے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے کہ آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کے جائیں گے۔ دونوں اکٹھے ہو گئے، نہیں تو میں دونوں کا ہی نام لے چلے گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کا صلاح اور مشورہ ہے کہ میں تقریر کروں تو پھر آپ تھوڑا سا میری طرف توجہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات، یہ چار قول اس کے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مواعظ شریف کے اندر بیان فرمائے، لیکن یہاں پر جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، آخری قول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک یہ نیکی ہے۔ فرمایا جو بندہ لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بندے کو اچھا صلہ عطا کروں گا۔ اس کا مطلب ایمان پر خاتمہ، قبر و حشر میں سوالوں میں کامیابی، اور فرمایا جنت میں داخلہ۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کے پاس نیکی ہے، اور نیکی کون سی ہے؟ کہ آل رسول سے پیار کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ یہ جو آخری تفسیر میں نے بیان کی ہے یہ ہے آج کے میرے موضوع کا انتہا۔ ہم آل رسول سے جب پیار کرتے ہیں تو ہمارے طور طریقے، اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں تو ڈیزائن، یہ بڑے عجیب ہے۔ ہم نے نا سارے طریقے کار خود طے کر رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے امام حسین کا نام لے لیا تو شاید میں نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ شاید میں نے کالے پیلے کپڑے پہن لے تو میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پانی کی سبیل لگا لی تو میں نے حق ادا کر دیا یا محبت کر لی ہے۔ اور کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صرف 10 محرم میں امام پاک کی ایک دیگ پکا لی تو میں نے امام سے محبت کر لی ہے۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس سے محبت ہو جائے نا اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جب بندہ ان اصولوں پہ جاتا ہے تو پھر وہ قابل محبت ہوتی ہے۔ اب آپ بہت کمزوروں والی ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب جو محبت کے اصول علماء نے بیان فرمائے ہیں ان میں سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ فرماتے ہیں جس سے تمہیں محبت ہوگی اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، یار ایک قاری صاحب اٹھ کے نا نیانے نے چپ کروا چھڑیا جے، ہوں نیانےوں آ گئے جے بندے تو ہوں تہاڈی خیر نہیں، اگے آ جاؤ چنگے رہو گے۔ اصل میں نا میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے نا جب کہیں سے بات آئے کہ میں نے تقریر بول جانی ہے، اور تسی نہ بولو پر توجہ تے کرو نا سونے ہو، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک جملہ تقریر کا آپ کو سمجھ آئے۔
سمجھ آ رہی ہے آپ رات کو بٹھا اوتھے نا دو جنے نے کھلونا ہے پیر بھائی اوتھے تسی کھلونا ہے تاکہ نا جو ہلے نا ایک آدھ خوراک مل گئی تو باقی سارے آرام آ جانا ہے. یہ ویسے ہمارے اسلام کا حسن ہے. یہ ایک آدھ بندے کو سزا بس اوقات معلوم ہوتا ہے سزا بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں نا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. بعض بندے ہوئے 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 بڑی سختی ہے. میں کہا سختی نہیں پوت پیڑ دے وچ ایک دا ہاتھ کاٹ جو مڑ کے دوئے کر جان تو گل ہوئی نا. تو یہ اسلام کے حسنوں میں سے ایک حسن ہے کہ وہ ایک سزا ایسی دیتا ہے کہ باقی سب کو عقل آ جاتی ہے. میں ہوں تھوڑا جہا ماحول بنایا جی منڈے ہو چھوٹے ہو کاکے ہو اور تسی بھی میرے ہی کاکے ہوئے کہ تھوڑی بڑی لوڑ ہے کہ پترو سنو گے تو تاں ہی کو چس آئے گی نا. ذرا دوبارہ پھر لائن پر چڑھیے. جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے اصول و قواعد میں سے جو علماء نے پہلی سیڑھی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہوگی اس کا تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو. یہ یاد رکھ لیجئے اس کا تم کثرت کے ساتھ ذکر کرو گے. اور یہ تو باقاعدہ طور پر علماء نے اس کو بیان کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے فرمان میں اس کو بیان کیا ہے اور صوفیاء نے اس کو بیان کیا ہے. آپ صوفیاء کو پڑھ کے دیکھیں من احب شیئا اکثر ذکرہ. جس چیز سے تمہیں محبت ہو جائے گی تم کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرو گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا محبت اور ہمارے پیار کا مرکز آل رسول ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے تو ان کا ذکر کرنا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے کہ آپ نے یہ سب سے پہلے کیوں رکھا ہے؟ غور کیجئے گا جملہ پسند آئے تو پھر بولنا ہے. جب بندہ ذکر تک پہنچتا ہے نا پھر ہی فکر تک پہنچتا ہے. نہیں مزہ آیا؟ گوڑے چھڑے نہ سنے پیر بھائی گوڑے چھڑ گئے تو کفلے مدینہ لا کے بیٹھا ٹاکا. یہ پیر بھائیاں نہیں بولنا تو پھر میں باہروں بندے تو مزار چوپ نہیں بہنا اتنے کیوں حضرت جی؟ آہو اس واسطے تھوڑا جہا ساڑی کو تکن دور کرو سرکار ہے. تو یہ سب سے پہلے جو محبت کی بات میں نے بتائی ہے وہ اس لیے کہ جب بندہ محبت کرتا ہے تو کثرت سے ذکر کرتا ہے. اور یہ صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو پھر ہی تو اس کی فکر پر پہنچتا ہے. آپ امام علی پاک کا جتنا بھی ذکر کریں جب آپ کو فکر کا بیان کرنے کا موقع ملے گا تو آپ کہیں گے کہ جس حسین کا میں ذکر کرتا ہوں وہ حسین یہ ہے. اور کون ہے وہ حسین جن کا آپ ذکر کرنے لگے؟ اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں لیکن ادھر میں جا ہی نہیں رہا چونکہ موضوع میرا یہ ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ ہستی ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر شان و عظمت کے پہلوؤں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش فرمایا. یہاں تک آقا کریم نے فرمایا اللہم انی احبہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ کوئی عام پہلو نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پہلو جنت کے سردار وہ ہیں حضور کے پھول وہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے پیار کرے گا. یہ ایسے تو نہیں نہ فرمایا. امام حسین کا صرف محبت والا پہلو اس لیے بیان کرنا ہوتا ہے کہ ان کی فکر تک بندہ پہنچ سکے. اور ان کی فکر کیا ہے ادھر دیکھیں توجہ میری طرف آپ حضرات کی چاہوں گا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں اور میں دیانتاً بتا دوں چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا نکی جی گل ہوئے تو بھاج کے فیس بک پہ چڑھاؤں اسی یہ گھر نہیں پہنچی دا پیچھوں فون کر کے کہتے حوالہ دے آپ سے پڑھنا کوئی نہ پھر ساڑھے کو ہی منگنے نے نا. اچھا یہ دونوں کے بارے میں نے پڑھا امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن ان کے بارے میں بھی اور حضرت امام حسین اور ان کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں دیانتاً بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ان میں آپس میں چپکلش ہو گئی. اچھا یہ چپکلش کو میں آسان کر دوں اختلاف رائے. اس کو میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں. اختلاف رائے کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اختلاف رائے کا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اختلاف رائے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو بندے بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے وہ کہتا ہے ایسے ہو جائے بس نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ ڈانگا تے نہ ہی کوئی اور گل. اب اس کو لڑائی جھگڑا کہنا یہ ویسے بھی بے وقوفی ہے لیکن بس اوقات رائے مختلف ہو جائے نا تو سامنے والا محسوس کر جاتا ہے. کسی مسئلے پر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کی آپس میں اختلاف رائے ہوا کسی مسئلے میں. علماء نے وہ مسئلہ نہیں لکھا اور نہ مجھے ملا ہے.
امام حسن مجتبیٰ آپ تشریف لے گئے اپنے گھر. دوسرے دن وہ امام حسین کے پاس نہیں آئے. امام حسین بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے. یہ اب فکر حسین ہے. آپ بڑی حساس طبیعت کے مالک تھے. تو آپ نے کہا کہ یار لگتا ہے کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے روٹ گیا ہے. اور جو ہے سب آپ کی میں بڑا ڈاڈا احساس ہے کہ 12 بج گئے نے. تو جدو 12 بجن نا تو میں فضان مدینہ فیصلہ آباد تو پڑھیا میرے استاد جی کہتے سن کہ جدو 12 بجن نا اس ویلے گھڑیاں تے بجنے چاہیے نے منہ آتے نہیں بجنے. 4-5 بندے رہ گئے. دیکھو میں کنا مٹھا مٹھا بولتا پیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے تے تسی بھی اینا کی مٹھا بولو کہ مینوں سمجھ آ ایڈ کر کے گل بات کرن دا سواد آتا ہے. اچھا امام حسین یہ سمجھے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ جو لکھنے والی چیز ہے وہ لے کے آؤ. وہ چمڑا تھا, وہ پتے تھے, وہ ورقہ تھا, خدا بہتر جانے. آپ نے نا پیغام نامہ کیا لکھا, توجہ فرمائیے گا. آپ نے پیغام نامہ یہ لکھا کہ اے میرے بڑے بھائی حسن آپ آؤ اور مجھے مناؤ. غور سے سنیے گا, فکر حسین کا سفر جاری ہے ہمارا. وہ جو خادم تھا نا خادم, اس نے نا ہاتھ باندھ رہی ہے, کہنے لگا حضور دیکھو اسیاں نوکر اسی تے کام کرنا ہے, لیکن حضور میں پریشان اس لیے ہوں. زمانے کا دستور یہ کہتا ہے کہ اگر بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو چھوٹا جاتا ہے اور بڑے کو مناتا ہے. یہ زمانے کا دستور یہ بتاتا ہے. لیکن یہ بڑی ایک عجیب بات میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہیں چھوٹے اور امام حسن ہیں بڑے, اور آپ چھوٹے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑے بھرا نو آکھو آوے تو مینوں مناوے. حضور یہ بات سمجھنے, میں فکر حسین تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اللہ کر کے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جناب وہ سمجھ آ جائے. اچھا آپ نے جب یہ کہا تو امام مسکرانے لگ پڑے. تو وہ نوکر کہنا حضور رکا تو میں لے ہی جانا ہے, پر نہ میرے دل چ گل رہ جانی سرکار مینوں دسو تے صحیح بھی مسئلہ کی ہے. اب آپ سنیں سارے حضرات, ہم امام علی مکہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, دیگیں پکاتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں, علماء کو بلاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ فکر نہیں دیکھی. توجہ فرمائیے کیا ہوا. آپ نے فرمایا میرا نام ہے حسین اور میں زمانے کے سارے دستور جانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ زمانے والے یہی کہتے ہیں کہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ جا کے بڑے کو منائے, پر میں پتا کیوں بھیج رہا ہوں, یہ رکا تاکہ میرا بڑا بھائی آئے. فرمایا اس لیے میں نے اپنے نانا جان کا ایک فرمان سن رکھا ہے کہ جب دو لوگوں میں آپس میں کوئی مسئلہ بن جائے تو جو پہلے منانے جاتا ہے وہ قیامت والے دن پہلے آگے آگے جنت میں بھی جاتا ہے. توجہ فرمائیے ذرا غور کے ساتھ. تو فرمایا کہ میں نے اس لیے رکا لکھا ہے. اب دیکھو فکر حسین کا بیان کتنا اونچا ہے. فرمایا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ میرا بڑا بھائی آ جائے. میں تے منیے ہی بیٹھا, میرا تے رولا ہی کوئی نہیں, لیکن ان کے دل میں کوئی بات نہ رہ جائے. وہ جب آئیں گے نا تو ہماری ترتیب قیامت والے دن سیدھی رہے گی. میرا بڑا بھائی آگے ہوگا, میں حسین پیچھے ہوں. نہیں توجہ فرمائیے. بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ یہ ہے فکر حسین. لیکن میں یہاں سے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ نہیں دے کے گئے. اپنے بھائیوں کے ساتھ دوسرے سلوک کیسے کرنا یہ بھی دے گئے, اور یہ بھی بتایا کہ اپنے بڑے بھائی کا ہم نے قدر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. امام حسین یہ بھی ہمیں اپنی فکر دے گئے, لیکن ہم نے فکر صرف چاولوں کی ہے. کوئی نہیں بولنا. میں نے کہا کاکا موبائل جیب چ پائیو سونے, بہت مہنگی تقریر پتر ہے, تینوں کوئی نہیں سنائے گا. موبائل جیب پا یہ ایڈی اوتری شہ جنا موبائل جہاں ہے, یہ یقین کرو چنگا بھلا پتا میں پہ بیٹھا ہوں تو پھر بھی کسی ہو ہی بیٹھا ہو. یہ دیکھے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ناراض نہ ہونا, گل میرے ذرا توجہ دے نال سنی آپ حضرات. گرامی قدر حضرات یہ ہے فکر حسین. لیکن میں آج جتنے آپ حضرات بیٹھے, مجھے نہیں پتا آپ کے گاؤں کی کیا کیفیت ہے اور آپ کے گھروں کی کیا کیفیت ہے. اگر آپ اپنے بھائیوں سے نہیں بولتے تو بتائیے کس منہ سے امام حسین کے جلسے میں آتے ہیں. امام حسین کا صرف نام لیتے ہو, محبت کرتے ہو, پھر ذکر تک آ گئے ہو, فکر تک کیوں نہیں آئے؟ بڑا مشکل بات ہے. آپ مجھے
तक क्यों नहीं आए? जितने बैठे हो मजा है ना, सुबह जितने आपने भाई रूठे सबको मना के आए। समझ आ रही है? और हिम्मत करो, हुजूर ने फरमा दिया है कि जो पहले मनाने जाता है वो जन्नत में भी आगे जाता है। तो ये फिक्र लेके जाना यार, हमें ये फिक्र ही कोई नहीं। लेकिन लगे आपको मैं एक और बात भी बता दूं, जो बंदा आपसे माफी मांगने आए ना, मैं देसी जिहा बंदा तो मेरिया महसूस ना करया करो, जेड़ा को माफी मंगना वे फिर एवं ही ना चौड़े हो जाया करो, गिले आटे तरह एवं ही लमकदे ही जाना। समझ आ गई? एवं ही ना चौड़े हो जाया करो, नहीं हुणे मिन्नतां करे तो फलाने नूं लिया, तो फलाने नूं लिया। बंदे दा पुत बन असल तेनूं दसिया किसी नहीं। फरमाया जो बंदा किसी के पास इसलिए जाए कि मैं माजरत करने आया हूँ, फरमाया जो बंदा उसकी माजरत कबूल कर ले, माफी दे दे, हुजूर फरमाते हैं मैं बशारत देता हूँ कि वो बंदा जन्नती है। समझ आई है? कोई नहीं आई है? ये है फिक्रे हुसैन, हमें यहाँ तक जाना है। लेकिन आज इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, लेकिन दिलों के अंदर तो हमने बड़े बड़े रिच और कुत्ते पाले हुए हैं। अब तुम कहोगे ठेकेड़ा रिच कुत्ता है, मैं क्या बुग़्ज़ वाला, हसद वाला, तकब्बुर वाला, कीने वाला, बोलो यहाँ तो हमने रिच कुत्ते रखे हुए हैं। जगह रिच कुत्तियां वास्ते तो कोई नहीं, ये दिल ये तो यार वास्ते है। क्यों भाई? अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अनफुसिहिम का एक तर्जुमा क़ल्बिहिम भी किया गया है। फरमाया ये जो नबी हैं ये तुम्हारी जान से करीब है। क्या मतलब? फरमाया तुम्हारे दिल से भी करीब है। इस दिल में तो मुस्तफा को होना चाहिए था, तुसी कुछ और ही रखी बैठे हो। तवज्जो है मेरे अजीज दोस्तों? ये है असल बात। तो इमामी आली मुकाम की जिक्र का एक बाब मैंने आपके सामने रखा है, काश के ये बाब हमें समझ में आ जाए, हमारे भाइयों और बहनों के इख्तलाफात भी खत्म हो जाएं। और सबसे ज्यादा इख्तलाफात भला कब होते हैं? जब साढ़े पाकिस्तान को व्याह रख लेता जी। नाराज नहीं होना आपने, मैं देसी बंदा हूँ, मसला खोल देता हूँ। व्याह रख लो, समझो तुसी टेंशन च फस गए। अभी हो किदा? सब तो पहले तो बरात किन्ने दी जानी है, फिर किने किने जाना है, जेदे न्याणे चल गए और आज ही जेड़ा ना गया, अच्छा ये दे ताज कंपनी दे ते सानू छड़ गए, ओथे लड़ाइयां शुरू हो गई। क्या खुशी का मौका है, फिर भी ड्रामा किया जाता है। और कभी वो अदियां फुफियां रुस गई, अदियां मासियां, अदियां चाचियां, वो सिर फड़ के बह जाता, वो चंगा ब्याह रख लिया, मैं बस मुसीबत नूं भी आ गया। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए मेरे अजीज। हम सबको चाहिए कि हम प्यार बांटे। आवाज कमजोरों वाली है लेकिन हम प्यार को मोहब्बत नहीं बांटते। हम तो चाहते हैं कि साढ़े बूहे ते कोई आवे तो जलील होवे। मेरा पुत्र ये याद रखना, बुजुर्गों ने एक जुमला बोला है, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना दूं। इधर देखना, समझ आए तो बोले, वरना नहीं। सूफिया कहते हैं जबर ना बाण, जेर बाण। नहीं तवज्जो फरमाई, जबर ना बाण, जेर बाण, क्योंकि तुमने आगे पेश होना है। जबर का मतलब है आकड़िया ना कर, जेर का मतलब है वो आजिजी कर, और पेश का मतलब है भी तू मालका की बारगाह च जाना ही ओना आकड़ जिन्ने जवाब दे सके। ये बच्चे नहीं बोल रहे, बच्चों सबको बोलना चाहिए। समझ आ रही है? ये है सूफियाना लहजा और ये है फिक्रे हुसैन का बाब कि हम सबको चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों के साथ अपने रवैयों को अच्छा करें। तवज्जो है सब? फिक्रे हुसैन का दूसरा पहलू, पहला था आपसी मामला, दूसरा भी सुन लीजिए। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते थे। और पता है सिर्फ ये नहीं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिस्ट्री आप पढ़ के देखें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनके बारे में बड़े बड़े उलमा ने लिखा इस बात को, और अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो ये इस्तिआब में भी बात मौजूद है। फरमाया आपने कभी भी इस बात पर लोगों से नजराना नहीं लिया कि मैं सैयद हूं और मुझे नजराना दे के जाओ। फरमाते थे नहीं, ले जाओ, मालका का दिता बथेरा है मेरे को। आजकल दे पीरा तो मौलवियां वास्ते लम्हा फिक्री आ जाए,
ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੀਰ ਹੋਣੀ ਹਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਗੱਟੂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ 5000 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰਾ ਦੇਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੜਾ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 5-4 ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। توجہ ہے میرے پرامان دی، میرے عزیز، میرے بھائی، یہ تھا اس گھرانے کا کردار۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فکر کی بات ہے نا، اس گھرانے کی فکر دیکھیے، توجہ میری طرف۔ آپ کے گھر کے ساتھ نا ایک یہودی کا گھر تھا۔ یہ جب محلے بنتے تھے تو بہت سارے لوگ اب ہو جاتے پڑوسیوں میں ایسے مسئلے، انہوں نے نا اپنے کمرے کے اندر ایک چھوٹی جگہ بنائی سردیوں میں بچوں کے پیشاب وغیرہ کے لیے۔ بھائی رات میں کہاں لے کے جائیں گے، ٹھٹر جائیں گے سردیوں میں۔ کچی دیواریں ہوتی تھی، کوئی جانور جیسے چوہا وغیرہ لگا لیں، اس نے بل بنائی جنہوں آپ کھوڈ کہنے ہیں، پانی امام حسن کی جانب نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ جانے کتنے دنوں سے کام ہو رہا تھا۔ آپ نے اپنی بیوی بچوں سے کہا خبردار کوئی ان کو پیغام دے، کوئی نہیں، گوانڈی نہیں، سب کے جامع کوڑی چوک دے، گوانڈی نہیں، بجارنا دا حق ہے۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حرمت الجار کا حرمت امہی، فرمایا جیسے اپنی سکی ماں کا حیا کرتے ہو ویسے اپنے پڑوسیوں کا حیا بھی کرو۔ ایتھے گوانڈیاں نالی متھا رہی گا، اینا نالی ڈلائی نہیں دیجئے، وہ جاندی کرو۔ اب پایا نا علماء فرماتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں پڑوسیوں کے بارے میں حضور نے اتنی تقریر کی، اتنی کی، ہمیں لگتا تھا کہ ہماری وراثت میں بھی یہ حصے دار بن جائے، ایسے نبی پاک نے فرمایا۔ لیکن صدقے جاؤں فکر ہی حسن و حسین، امام حسن نے کیا کیا؟ آپ ہر روز ادھر سے آنے والے گن وغیرہ جو بھی تھا اٹھاتے، رات کے اندھیرے میں پھینک کے آ جاتے، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا۔ اس یہودی کی عورتیں آئی جاتی ہیں جو مرضی ہو، وہ گھر پہ آئی، جس کی نظر پڑی نا، اس نے دیکھا تو جلدی دوڑ گئی، انہوں تو بھول گیا جڑا مسئلہ لے کے آئی سی۔ اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، شوہر آ گیا، کہنے لگی بھائی غضب ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ ہمارا یہ پانی ادھر جاتا ہے۔ اچھا، جلدی جلدی مٹی لے آندی، وہ کوٹ کے جگہ مکمل کر کے نا، تو جدو ویکھیا بھی نیرا ہو گیا ہے، امام حسن پاک دا بوا کھڑکا کے کہندا سرکار مینوں معافی نہیں دے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، مینوں معافی نہیں دے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا بھائی؟ بڑی پیار محبت سے آپ پیش آئے، وہ ہوا کیا ہے؟ کیا بھی معافی پیا مانگنا ہے؟ وہ کہندا سرکار وہ ساڈے کمرے دا پانی ادھر، حضور معافی دے دیو۔ آپ نے نا پکڑ کے ایسے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا، وہ کہنے لگے کوئی نہیں یار، اور میں بات صفائی کر چھڑتا سی کیونکہ میرے نانا جاتا حکم ہے، اے گوانڈ جانے بھی کو آپ کو دے دے، یقین کرو پیری بہ گیا گل سمجھ آئے تو بولی ورنہ نہیں۔ فرمایا سرکار یہ ساڈا او گند صاف کیتا جے تو ہن دیرانا کیا ہوئی صاف جو ہے سمجھ کی، یہ ہے فکر حسن و حسین۔ سمجھ آئی کتنا اچھا کردار ہے کہ اس کردار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیا حضرات کو۔ گرامی حضرات، آج ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ کیا حق، کیا معاملہ ہے، یہ سب کے سامنے ہے، نہ ایسا نہ کیا کریں۔ یہ فکر حسین کا دوسرا باب، اب تیسرا سنیے۔ لمبی چوڑی بات کو آپ چھوڑ دیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، توجہ ہے بھی سارے برہمن، یزید جب تخت خلافت پہ بیٹھا تو اس نے کہا میری بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تیرے معاملات سنت رسول کے مطابق نہیں ہیں، بدعات و خرافات والے ہیں، آپ نے آپ کو کلیئر کر لے، ہم مان جائیں گے۔ یہ مسئلہ تھا واقعہ کربلا ہونے کے لیے، یہ مرکزی پوائنٹ ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ اس نے مدینے میں نا منڈیاں نو خوراک دی لوڑ ہے، پیر بھائی اتنے آئے جناب، موبائل جڑا نیلی پینٹ والا جڑا نا یہ دئی خوراک ایکو گولی ہوے ہے، گولی ذرا سبحان اللہ۔ تسی پھر اصل وجہ پتہ کی ہے؟
ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ